وقال عليه السلام: البخل عار، والجبن منقصة، والفقر خارس الفطن عن حجته، والمقل غرب في بلدته، والعجز أفا۔ امام علیہ السلام نے اس حکیمانہ قول میں دو بری خصلت اور فقیر و نادار کے بارے میں تلخ حقائق بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ بخل کرنا ننگ ہے۔ بخل یعنی انسان خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو جہاں خرچ کرنا چاہیے خرچ نہ کرے۔ بخل کے مقابلے میں جو پسندیدہ خصلت ہے وہ سخاوت ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور مذموم صفت اسراف ہے، یعنی انسان کو جہاں خرچ نہیں کرنا چاہیے وہاں خرچ کرے، یعنی اسراف افراط ہے، اور بخل تفریط، جیسا کہ معلوم ہے افراط اور تفریط دونوں بری عادت ہے، میانہ روی بہترین راستہ ہے۔ بخل کی قباحت کسی پر پوشیدہ نہیں ہے، کوئی بھی چاہے وہ کتنا بڑا ہی کنجوس ہی کیوں ہو اسے گوارا نہیں کوئی اسے کنجوس کہے۔ سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ بخل کرتے اور ساتھ ہی دوسروں کو بھی بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور جو چیز اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں، اور ہم نے تو کفران نعمت کرنے والوں کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ کنجوس اللہ سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے، اور بہشت سے بھی دور ہے، لیکن دوزخ سے نزدیک ہے۔ اللہ تعالیٰ جاہل سخی کو کنجوس عابد سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ سب سے بڑی بیماری بخل ہے۔ دوسری بری خصلت بزدلی ہے، جس کے بارے میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بزدلی نقص و عیب ہے۔ بزدل انسان کبھی بھی اپنے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو ظاہر نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اپنی جان مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کر سکتا۔ امام نے مالک اشتر کو مصر روانہ کرتی ہوئے سفارش کی کہ بزدل سے مشورہ نہ کرنا، ساتھ ہی بزدلی کے سرچشمے کی طرف اشارہ کیا کہ انہیں اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے میں مومنوں کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کے اندر بخل، حسد اور بزدلی ہوگی وہ ایمان کی حقیقت سے آشنا نہیں ہو سکتا، اور مومن کو بزدل، لالچی اور بخیل نہیں ہونا چاہیے۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ بزدلی، کنجوسی اور لالچ تینوں کا سرچشمہ ایک ہے، وہ سگ زن ہے۔ تیسرے فقرے میں فقر کے آثار کی اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فقر عقلمند انسان کو گنگا بنا دیتا ہے، یعنی دلیل و برہان قائم کرنے سے روک دیتا ہے۔ فقیر انسان دو طرفہ حملے کا شکار ہوتا ہے، ایک طرف اندرونی طور پر وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی خود اعتمادی کو ایک بڑا دھکا لگتا ہے۔ ایسی صورت میں اس کی عقلمندی اور چالاکی سب دھری کی دھری رہ جاتی ہے، اور اس کے قدم لڑکھڑانے سے دلیل و برہان کی کمان اس کے ہاتھوں میں سست پڑ جاتی ہے۔ دوسری طرف یہ کہ لوگ فقیروں کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہ تو امیروں کے تقرب کی راہ کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ اب اگر ایک موقع مل گیا امیر سے تقرب کا تو ایسی صورت میں امیر کے دلائل کو سنیں گے غریب کے؟ ظاہر سی بات ہے فقیر کی باتوں کو ان سنی کر دیں گے۔ اسی وجہ سے تو جناب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، میرے لال میں نے ہنزل جو بہت کڑوا ہوتا ہے اسے کھایا ہے، اور ساتھ ہی صبر کا مزہ بھی چکھا ہے، لیکن فقر سے زیادہ کڑوی چیز میں نے نہیں دیکھا۔ پس اگر کبھی ناداری کا سامنے کرو تو خبردار اپنی ناداری کا قصہ کسی سے بیان نہ کرنا، ورنہ لوگ تمہاری قدر و منزلت کو گھٹا دیں گے۔ رسول خدا کے چچا عباس کہا کرتے تھے، لوگ مالداروں سے اس طرح چپک جاتے ہیں جیسے سورج سے اس کی شعاع، مالدار ان کے لیے میٹھے پانی سے زیادہ فرحت بخش، بلندی میں آسمان سے اونچے، پیس میں شہد سے زیادہ شرین، لطافت میں پھولوں سے بھی زیادہ پاکیزہ، ان کی غلطیاں عین ثواب، ان کی برائیاں حسنات، اور ان کی باتیں ساری مورد قبول، ان کی بیٹھک رفیع ہوتی ہے، اور ان کی باتوں سے کوئی اوبتا نہیں ہے۔ لیکن لوگ فقیر کو سراب سے بھی زیادہ جھوٹا سمجھتے ہیں، شیشے سے بھی زیادہ ثقیل و ناگوار ہوتے ہیں، ان کے پاس سے گزریں گے تو سلام کرنے کے روادار نہیں ہوں گے، اگر وہ دکھائی نہ دے تو کوئی خیر خبر نہیں لے گا، اگر لوگوں کے بیچ میں ہوگا تو لوگ اسے ماریں گے، اور اگر ان کے بیچ نہ ہو تو شماتت کریں گے، اگر ناراضگی کا اظہار کرے تو پس گردن ماریں گے۔ اس سے مصافحہ سے لوگ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کی قرات سے لوگوں کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے فقیر کی داستان غم جسے رسول اکرم کے چچا نے سنائی، اسی لیے تو قرآن نے آگے بڑھ کے آواز دی، مال اور اولادہ دنیاوی زندگی کی زینت ہے۔ ہاں ایک فقر ہے جس کی روایات میں مدح کی گئی ہے، جسے رسول خدا سلم نے اپنے آپ کے لیے فخر قرار دیا ہے، البتہ جس فقر کا رسول خدا ذکر کر رہے ہیں وہ قناعت اور سادہ زیست کی طرف اشارہ ہے، اور جس فقر کے بارے میں رسول کے وسیع نے اشارہ کیا وہ فقر معیشتی ہے۔ خوددار فقیر اپنے شہر ہی میں پردیسی ہوتا ہے۔ امام کے کلام میں فقر اور مقل آیا ہے۔ فقیر اور مقل کے درمیان فرق یہ ہے کہ فقیر وہ ہے جو اپنی ناداری کو عام کرتا ہے، اور مقل وہ ہے جو اپنی ناداری کو چھپائے، جسے ہم خوددار فقیر کہہ سکتے ہیں۔
کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ فقیر وہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو اور مقل وہ ہے جس کے پاس کچھ ہو، یعنی جو تنگی میں زندگی بسر کر رہا ہے۔ ان دونوں تفسیر کو اس طرح ایک کر سکتے ہیں کہ جب کچھ بھی نہ ہو تو انسان مجبوراً ہی صحیح اپنی ناداری کو عام کر دیتا ہے، اور جب تک تنگی میں زندگی گزرتی ہے وہ ناداری کو چھپائے رہتا ہے۔ اس فرق کو نظر میں رکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ امام علیہ السلام نے ایک مرتبہ فقر کے اثر کو بیان کیا ہے اور دوسری مرتبہ مقل اور خوددار فقیر کے اوپر گزرنے والی حقیقت کو ذکر کیا ہے۔ امام علیہ السلام نے اس تلخ حقیقت کو بیان کیا ہے جس ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں مشاہدہ کرتے ہیں۔ خوددار فقیر جو اپنی مشکلات کو کسی سے بیان نہیں کرتا، گویا وہ فقر کی وجہ سے معاشرہ سے کٹتا جاتا ہے، یا یوں کہیں کہ لوگ کے بیچ رہ کر بھی جب لوگ اس کی مشکلات کو حل نہ کر سکیں تو غربت کا شدید احساس کرتا ہے۔ اس کے برعکس مالدار وہ جہاں بھی جائے اس کو غربت کا ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا۔ آج کی دنیا میں تو پردیس میں زیادہ آرام و سکون سے رہتے ہیں۔